موضوع ہے نکاح، شادی، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو میں آلریڈی میرڈ تھا، یعنی میں آلریڈی شادی شدہ تھا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ ہر آدمی یا کوئی خواتین اپنے ذہن میں جو پری نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو رکھتے ہوئے آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ موضوع اس لیے نکاح کا دیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے بغیر قرآنی آیت کو جانے ہوئے ایک تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے، اور ان میں جو مسائل آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سٹینڈرڈز پہ شادی نہیں کی جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی، طلاق، جب طلاق کا ہوتا ہے سلسلہ، تو جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھتے بتائیے کہ صاحب ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نکاح، میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق۔ تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں نے شادی شدہ تھا جب یہ سلسلہ، تو سب سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ زندگی جب گزارنی شروع کی تو اس میں مسئلے آئے، تو ہم نے بجائے کسی جانے کے ہم نے قرآن کو توجہ دی، تو غور کیا قرآن پہ، اور قرآن سے میں نے اپنے اس میں حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور قرآن میں واضح طور پہ ایک اچھے تعلقات کا ذکر ہے میاں بیوی میں، اس سے اچھے سٹینڈرڈ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک الگ لیکچر ہے یا موضوع ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو پہ اویلیبل ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے جو موضوع ہے نکاح، اس میں قرآن مجید میں عورتوں کا جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے نساء، اور یہ پہلے پیج پہ آپ کھول لیں۔ بہرحال نساء جو ہے عربی میں کہتے ہیں عورت کو، اور دوسرا ہے عربی میں لفظ رجال، وہ مرد کو کہتے ہیں۔ رجال مرد ہے اور نساء عورت، یہ لفظ ہیں قرآن مجید میں۔ عورت مرد شادی کرتے ہیں آپس میں، ان کا رجال اور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے امراہ۔ امراہ یہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، امراہ، اس کے بھی معنی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی بیوی یا عورت، یعنی نان میرڈ، جو شادی شدہ نہیں ہو۔ اور تیسرا ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے زوج۔ زوج بھی بیوی کے، زوج یعنی ایسا ورڈ ہے عربی میں جو عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میری بیوی میری زوج ہے اور میں اس کا زوج ہوں، دونوں میں عربی میں زوج ہی رہے گا۔ عام طور پہ معاشرے میں اردو لینگویج میں اسے زوجہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ زوج ہی ہے عربی میں۔ بہرحال تو یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں عورت کے لیے، نساء، امرات اور زوج۔ زوج جو ہے نا اس کے الٹرل معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، پیر، لیکن بیوی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب عورتوں کی کیٹیگریز بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ یہ تو صرف عورت ہو گئی نا، عورت کن کیٹیگریز میں آتی ہیں جن سے مرد کو شادی کرنے کو کہا گیا ہے، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے یتیم، یتیم کیٹیگری، عورت تو ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ ڈیٹیل میں بات بتاؤں، عام طور پہ یتیم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، یعنی بچپن میں کس کے ماں باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب ہم دیکھیں گے آیات میں تو اس کی زیادہ واضح میں بتاتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی کی زندگی جب جوان ہو جائے، اس کی اور خاص عمر جب شادی کی عمر ہو جائے، اور پھر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی شادی نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں یتیم ہو جاتی ہے، یعنی ایک خاص ایج کے بعد اس کو شادی اس کی ہو جانی چاہیے۔ جو ایج بڑھتی جا رہی ہے اور ٹائم فیکٹر ہے، اور وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ یتیم کہہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یتیم عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر پرائیورٹی دی کہ اس سے شادی کی جائے۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے امتن، یعنی ایسی غلام عورت جو آپ کی ملکیت میں ہو۔ مرد حضرات ایک کنڈیشن ہے جس میں عورتوں کو خرید سکتے ہیں، ایک کنڈیشن میں، ان کو امتن یعنی غلام ہے، یعنی وہ آپ کے غلام ہے۔ غلام جب کہتے ہیں تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے وہ آپ کی پراپرٹی ہے ایک طرح سے، کنڈیشن یہ ہے اس کی۔ ایم اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں
یعنی بیوہ ہو جائے کوئی عورت، اس سے بھی اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو. مرد حضرات پہ کافی رسپانسبلٹی ہے، غلام عورت سے بھی شادی کر رہے، یا یہ بیوہ ہو تو اس سے بھی شادی کریں. بعض معاشرے میں یہ عام طور پہ بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے، جب بیوہ ہو جاتی ہے اس سے شاید ہمارے دوسرے گھر والے سمجھتے ہیں ہمارے شوہر کو مار دیا. تو بیوہ جو اللہ کی نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیوہ سے بھی شادی کریں، مطلب ایک پرائیورٹی دی ہوئی، کوئی بیوہ کوئی استغفر اللہ منوس نہیں ہے. دوسری ایک اور کنڈیشن مطلقہ، یعنی طلاق شدہ، طلاق ہو جاتی ہیں، ان سے بھی شادی کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، طلاق ہو جائے کسی عورت کی اس سے بھی شادی کریں آپ. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی کیٹیگریز ہے. محسنہ جو لفظ ہے عربی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا. محسنہ اس کو بیسک اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلہ بند، یعنی اس کے قلہ بند کے کیا معنی، رائٹ پہ میں لکھا ہوا ہے، احاطہ کرنا اور کسی قسم کے حملے سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرنا، جنسی اور جذباتی اعتبار سے بھی مضبوط کرنا. قلہ بند یعنی جس بیوی، محسنہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی قلہ بند ہو گئی، یعنی وہ کسی آدمی کے ساتھ جذباتی طور پہ جنسی طور پہ اعتبار سے وہ قلہ بند ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں محسنات کہتا ہے. یہ آپ عام طور پہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ محسنات وہ عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. نساء کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نان میرڈ اینڈ میرڈ دونوں کنڈیشن میں. محسنات جو لفظ ہے وہ نان میرڈ کے لیے نہیں، میرڈ عورتوں کے لیے. ابھی میں آیتیں پڑھوں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور تیسری ہے جو بہت مشہور ہے، ما ملکت ایمانکم، یہ پورا لفظ بول دیا میں نے. ایکچولی ما کا مطلب جو ملکیت میں ہے تمہارے دائنے، یعنی تمہارے پاس سچویشن کی ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دائنے ہاتھ کہہ لیں یا دائنے کی ملکیت میں ہو، رائٹ، یعنی آپ اون کرتے ہیں ان عورتوں کو. یہ کیٹیگریز ہیں. انہیں نساء یعنی یتیم ہو سکتی ہے، امتون ہو سکتی ہے، ایم ہو سکتی ہے، مطلقہ، محسنہ، دائنے ہاتھ کی، ان سب سے کس طرح شادی کی جاتی ہے سارا لیکچر میں آئے گا. اچھا دوسری چیز ایک اور بات بتائیں، شادی. اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یا جو ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی یا ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی مرد اور عورت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی بیوی ایک دوسرے میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، ناٹ لائک فرینڈس، دوست نہیں، میاں بیوی کے حیثیت سے، اور کسی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور وہ شادی کر لیں، وہ اللہ کی نظر میں نکاح ہے. کیونکہ میں اس کی ایک ویسی بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، اگر ایک ہندو شادی کر لیتا ہے یا کرسچن آپس میں شادی کرتے ہیں، جیسے جوز ہیں، بدھسٹ، کسی معاشرے کو لے لیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، اور فرض کریے وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو بیوی کو بھی مائگریٹ کراتا ہے اس کو مطلب ایمان کے اندر. اور جب میاں بیوی پہلے تھے وہ ہندو مذہب سے شادی کی تھی تو دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں. پہلے تو آپ کا نکاح صحیح. نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی مرد عورت بیوی کی میاں بیوی کے حیثیت سے کسی بھی ایسپیکٹ سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر ایمان کا جو ایک عنصر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مومن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں تو اب پہلے ہمارا نکاح تو صحیح نہیں ہوتا، ہم ہندو کے ساتھ پھیرے لگائے تھے یا کرسچن چرچ میں جا کے شادی کی تھی یا کورٹ میں جا کے شادی کی تھی. شادی میں شادی میرج، جب عورت اور مرد دوست نہیں، اعلان دنیا کے اندر نظر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کے حیثیت سے رہے تو اللہ کی نظر میں وہ شادی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں نکاح کا کیا ذکر ہے. جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. زیادہ تر جو میں پڑھوں گا یہ وہ آیتیں جو اللہ کی آیتیں آپ نے پڑھی، سمجھی اور اس پہ ایمان رکھا اور پھر آپ نے قدم بڑھائے نکاح کے لیے، تو وہ ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سب جہالت کے اندر نکاح کیے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کون ایسے جو سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم سب نے زیادہ تر، میں نے اپنا تو بتا دیا کہ ایک لیبل مسلم گھرانے کے حیثیت سے میں نے شادی کی تھی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں زیادہ تر آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر یہ مومن مرد اور مومن عورت، یعنی کہ ان آیات کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ ایمان رکھنا، ان کی بات ہے قرآن مجید میں. اچھا اب ایک یہ بڑا ایک
معاشرے میں بھی جنرلی کانسیپٹ ہے کہ اب سب سے پہلے میں وہ بتاؤں گا آیت میں کہ کون سے ہم کن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. سورہ نساء 4 اس کی 23 آیت ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اب یہ جو رشتے میں ویسے بتاتے ہیں یہاں واضح طور پہ وہ رشتے لکھے ہوئے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہیں. حرام کی گئیں نکاح کرنے کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں یعنی والد کی بہن، اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعی دودھ پی ہوئی بہنیں سے تمہارے بہنوں سے، اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں سے یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گود نگرانی میں ہوں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل کر چکے ہو. بس اگر تم نے ان کو بیویوں کے ساتھ تم داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں اگر سوتیلی بیٹیوں سے شادی کر لو. اور تمہاری بیٹوں کے حلال بیویاں وہ جو تمہارے صلب پشت سے ہوں وہ بھی حرام ہے. اور یہ کہ تم دونوں بہنوں کے درمیان جمع کر لو سوائے تحقیق جو پہلے ہو گیا گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب اس میں ایک بہت ہی عجیب تعجب خیز بات آپ میں پڑھ دیا بھی دیکھیے گا، لیکن یہ دیکھیں جو عام طور پہ آپ سب سمجھ جائیں گے، لیکن ایک جب میں بات کروں آپ سب لوگ میری شکل عجیب طرح دیکھیں گے. اس میں دیکھیں یہاں پر حرام کی گئی نکاح کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے مائیں حرام ہیں، اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹیاں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری خالائیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے یعنی والدہ کی جو بہن ہوتی ہیں. اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں جو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کسی کی سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ سب آسان، اس میں سمجھانے کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اور تمہاری رضائی یعنی دودھ پی ہوئی بہنوں سے یعنی ہے کہ کوئی اور لیکن آپ اس کی آپ کی فرض کریں آپ کی دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے، سمجھتے ہیں یہ بھی میرے خیال سے آسان ہے. اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری جو عورتیں یعنی بیویوں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے آپ نے کہا. اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہو. سوتیلی بیٹی کون ہوتی ہے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں. ایک میں نے ایسے عورت سے شادی کر لی جو کسی اور پہلے ہسبینڈ سے اس کے بچے ہیں، یہ سوتیلی بیٹی، اسے میں نکاح نہیں کر سکتا. جو تمہاری بیویوں سے ہوں یعنی وہ تمہاری بیویوں سے ہیں یعنی میری بیوی ہے وہ، لیکن پہلے وہ ساتھ میں لڑکیاں ہیں کسی فرض کریں کسی اس آیت کے مطابق ایک ایسی عورت سے میں شادی کروں جو آلریڈی میرڈ ہو، پہلے ڈیورس ہو گئی ہے، بیوہ تھی، میں اسے شادی کر لی، مگر وہ اپنے ساتھ لڑکیاں لے آئی، جوان لڑکیاں، میں نے شادی کر لی اس سے. جو تمہاری بیویوں سے ہوں یعنی اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہیں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل ہو چکے ہو یعنی وہ عورتیں جو آلریڈی بیوہ تھیں یا ڈیورسی تھی یعنی کسی حالت میں نے ان سے شادی کر لی ہے اور وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں، وہ میری سوتیلی بیٹیاں ہیں. وہ جب ہیں جب میں ان کے ساتھ داخل ہو چکا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سن لیجئے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے آگے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. بس اگر تم ان بیویوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو. یہ آپ کو سمجھ میں آئی بات.
اگر ایک آدمی ہے وہ کسی عورت سے شادی کر لے اور اس کی بیٹیاں ہوں، لیکن میں نے کہا تھا نکاح میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا، میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو میں ان کو اپنی اس عورت کو چھوڑ کر ان کی بیٹی اگر مجھے پسند ہے تو شادی کر لوں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری طرف مت دیکھیں آپ ایسے. آپ معاشرے میں آپ سوچیں اگر یہ بات میں کر لوں کہ کسی اور سے شادی کروں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹی بھی ہیں اس کی جوان، اور میں اگر ماں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا، میری بیوی ہے وہ، تو میں اب تم سے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں تم سے داخل ہی نہیں ہو پا رہا ہوں، یہ بیٹی مجھے پسند ہے، اس سے شادی کر لیتا ہوں. تو مجھے آپ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ آیت کے خلاف. اور یہ سوچیے یہ بات کس کے ساتھ ہے، یہ کون بھائی، یہ بات کون یقین کرے گا؟ کتنی عجیب بات قرآن میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اس کو دیکھ گالیاں دیں گے بڑے. یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ وہ عورت جانتی ہے. لیکن ہم معاشرہ اتنا میں کہتا ہوں گھٹیا ہے کہ اگر انسان یہ کر لے تو یقین کریں آپ اس کو بے پناہ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. اللہ کی آیت کو نہیں دیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر تم داخل نہیں ہوئے اور تمہاری وہ بیٹی سے شادی کریں تو وہ حلال ہے تمہارے لیے، ورنہ وہ حرام ہے اگر تم داخل ہو چکے ہو. کامن سینس ہے، اگر آپ داخل ہو گئے تو میری بیوی ہے. وہ جو بھی میں نے کہا نکاح کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز پراپرلی نہیں ہوگی تو وہ آپ پہ حلال نہیں ہوئی بیوی. بیوی کیسے رہنا چاہتے ہیں، آپ رہنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں تو اٹ از آل رائٹ. لیکن اگر وہ بیٹیاں لے کے آئے اور آپ کو اس سے رغبت ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کر لیں. بتائیے آپ کوئی کر کے دکھائے مجھے معاشرے مولوی صاحب قرآن پڑھانے بیٹھے تو کر کے دکھاؤ. مولوی صاحب کے کوئی بھی ایمان والا کر کے دکھائے مجھے، اگر ایمان عنایتوں پہ رکھتا ہے. دیکھیں پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. آپ اس کو اگر سمجھ جائیں اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اس پہ عمل کریں پھر پتہ چلے گا آپ ایمان والے ہیں. میں نے پہلے کہا ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورت ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے. ایمان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن کا، کیونکہ آپ ایمان رکھ کے کریں گے تو ورنہ دیکھیں پھر آپ کو سننی پڑے گی باتیں. آگے ایک اور لکھا ہے وہ بیٹے جو ہیں جو اپنے بیٹے یعنی بیٹوں کی بیوی ہیں جو وہ آپ پہ حرام ہے. کامن سی بات لکھی ہوئی آگے. اور ایک اور بات ہے کہ دو بہنوں کے درمیان آپ نکاح نہیں کر سکتے، درمیان یعنی دو بہنوں کے ایک وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے. اب اللہ نے آخری میں لکھ دیا الا ما قد سلف. اس کے معنی وہی ہیں. اب یہ جتنی باتیں اوپر لکھی ہے اس میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی آپ جو ساری جو باتیں اوپر اگر بہن سے شادی کر بیٹھا ہے یا بیٹی کے ساتھ شادی کر بیٹھا، استغفر اللہ، جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا تھا، یہ کنٹینیوس نان سٹاپ دنیا میں پریکٹس کی جا رہی ہے. ساری آیتیں جو اللہ نے حرام کی سب دنیا میں معاشرے میں ہو رہا ہے ورلڈ وائڈ. تو میں بتا رہا ہوں مگر اگر آپ وہ ایمان والے بن گئے آیت پر ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے جو کچھ ہو چکا ہو چکا. اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے زندگی بھر اور آیت سے اپنی ہدایت نہ لے اور آئندہ فیوچر میں اس کی ایجوکیشن نہ کرے، اس کو بتائے نہیں لوگوں کو، اس کی وضاحت اس پہ غور یعنی کنٹینیوس کی ٹیچنگ نہ کرے کہ یہ چیز غلط ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بات تو آپ جو کرے بیٹھے ہیں غلط، اس کو اللہ سے معافی مانگی. آپ نے رشتہ تو قائم رکھا آپ نے جو بھی ہوا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز رسپانسبلٹیز کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا ذکر کرے کہ یہ چیز غلط ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ہی ہیز ڈن اٹ. وہ کر چکا ہے تو ڈیزالو کرنا، لیکن اس کی ٹیچنگ کرنی ہے، میسج دینا ہے لوگوں کو، وضاحت کرنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اب آیتیں ہیں جس میں ریلیٹڈ یہ اب ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ابھی تو منع کا تھا نا، منع اور پھر مومنہ وہ آ گئی، ان میں کنڈیشن تھی. اب وہ آیتیں سے نکاح کر سکتے ہیں. سورہ احزاب 33-50 یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے وہ جو نبی ہے، بے شک ہم نے تیرے لیے تیری ازواج جوڑے حلال کر دیے جن کو تو ان کے اجرتیں دے چکا ہے، اور حلال کر دیے جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں،
ان سے جو اللہ نے تیرے اوپر عطا کی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ایمان میں ہجرت کی، اور ایمان والی بیوی یا عورت اگر اس نے اپنے نفس کو نبی کے لیے حق عطا کر دیا، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خالصتاً تیرے لیے ہے، دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ازواج بیویوں میں فرض کیا، اور جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، تاکہ تیرے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ رشتے کون کون سے حلال ہیں، یہاں نبی کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اس میں رشتے جو حلال ہیں وہ بتائے گئے ہیں، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو حلال نہیں ہے، عام مومنوں پہ نبی پہ سے حلال ہے، وہ میں بتاتا ہوں، اس پہ خاص بات، یعنی جن کو اسی طرح نبی ہم نے تیرے اوپر تیری ازواج جوڑے حلال کر دی جن کو تو نے اجرت دے چکا ہے، کیا حلال ہے، اور حلال کر دی جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں ان سے جو اللہ نے تیرے اوپر عطا کی، اور تمہاری چاچا کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹی شادی کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں چاچا کی بیٹی کے ساتھ شادی، بتائیں، کر سکتے ہیں۔ تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں شادی کر سکتے ہیں، حلال ہے، اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں حلال ہے، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں حلال ہے، اور جنہوں نے تیرے ساتھ ایمان میں ہجرت کی حلال ہے۔ اب دیکھیے ایک ہے یہ والی جو آج چھوٹا سا میں پورشن پڑھ رہا ہوں، یہ حلال نہیں ہم پہ، لیکن نبی پر حلال ہے، وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کیونکہ نبی کو خطاب کیا ہے تو اس میں کانٹیکس میں پڑھتا آ رہا تھا، یہ ساری نبی کے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے بھی حلال ہے، لیکن یہاں لکھا ہے وَأَمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی بیوی یا کوئی عورت ایمان والی اگر اس نے اپنے نفس کو نبی کے لیے حب عطا کر دیا، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خالص تیرے لیے ہے دوسرے ایمان والوں کے لیے کے علاوہ۔ کیا مطلب، ایک نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی کسی کی بیوی یا کوئی اور عورت مومنہ، یہاں لکھا ہے وامراتم مومنہ، امرات میں نے شروع میں کہا تھا نساء بیوی اور شوہر کے لیے آتا ہے، اور امرات بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور نان میرڈ کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بیوی یا کوئی نان میرڈ ایمان والی عورت نبی کو حب کر دے، حب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو گرانٹ کر دے اپنی سائیکی، شادی نہیں کہہ رہا ہوں میں، گرانٹ کر دے سائیکی کہ میں ایسے شخص کے ساتھ، نبی کے ایسا شخص جو نبی ہے اس کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں وداؤٹ ایون گیٹنگ میرڈ، سمجھے آپ، حب کر رہی ہے کیونکہ وہ اس میں ایمان اور کاز ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اراد النبی، یہ حلال کرے صرف اگر ارادہ کرے نبی ان یستنکحا، یعنی اگر نبی اس کا ارادہ کرے گا اس کے لیے حلال ہے، وہ کر سکتا ہے اگر چاہے، خالصۃ اللہ، یہ خالص تیرے لیے، یہ اسپیسیفک پرمیشن از گرانٹیڈ ٹو اونلی دا پروفٹ، کہ ایک عورت مومنہ وہ حب گرانٹ کر سکتی ہے، جسے لائف ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے ٹو دا پروفٹ، اور پروفٹ کو کہا گیا کہ اگر وہ چاہے نکاح کرنے کا تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ وہ ہے ہی تیرے لیے خالص، یہ مومن نہیں کر سکتے۔ مومن تو مائیگریٹ کرا کے لا کے اگر آئے گے کافروں سے مائیگریٹ تو اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ کی میری بیوی اگر نبی کو پیش کر دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ احزاب 33:6 میں لکھا ہوا ہے، کبھی آپ نوٹ کریں گے، نبی کی جو ازواج ہیں یا ازواج جو ہوتے ہیں وہ جوڑے ہوتے ہیں، یعنی نبی کی ایک تو تھی بیوی، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا امرات، لوط علیہ السلام کے ساتھ آیا امرات، اور دونوں جو تھیں وہ نیکوکارنی تھیں، تو وہ نبی کی بیوی تھیں، امرات تھیں، لیکن نیک نہیں تھیں، لیکن ازواج جہاں آتا ہے قرآن میں وہ جوڑ ہوتا ہے، تو نبی کے جو ازواج ہیں قرآن میں لکھے وہ تمہاری ماں ہیں مومنوں کی، تو اگر کوئی نبی کو حب کر رہی ہے تو وہ میری ماں ہو جائے گی، سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ تو یہ اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہاں پر اللہ نے باقی رشتے تو حلال کر دیے، ہمارے معاشرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو خطاب کر کے پھپھی کے ساتھ بہن سے شادی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں یہ سب حلال، میں نے کہا یہ سب وہ اوپر کے الگ رشتہ ہے، یہ الگ رشتہ ہے، اسپیسیفکلی یہ بات ہو رہی ہے، اسپیسیفک اس پورشن کی یہ جو آیت ہے اوپر سے، آپ پھپھی کے ساتھ بہن سے شادی نہیں کرتے نہیں کرتے چچا ساتھ بہن سے، تو یہ قرآن میں کہا لے کہ آپ بتائیں یہ کہے تو یہ تو نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، تو میں نے بھائی نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے جا کے حرام کر رہا ہے وہ
وہ کہہ رہا ہے اس عورت کی بات ہو جو گرانٹ کر رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے ان اردنا النبی ان کیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ تیسری جو پورشن ہے یہ صرف نبی کے لیے الاؤڈ ہے، باقی مومنوں کے لیے. باقی اللہ کا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیما. تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کر رکھا ہے ان کے ازواج کے لیے، اور جو دائیں ہاتھ کی ملکیت انہوں نے بنائی وہ، تاکہ تیرے اوپر کوئی حرج نہ رہے. ان کے لیے الگ سسٹم ہے. صرف ایک چیز میں ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے نبی کو کوئی عورت، لائف اپنی سائیکی. نکاح کے لیے نہیں پیش کرے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہی، یہ نہیں کہہ رہی بات. یہاں نکاح نہیں لکھا کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہی، وہ کہہ رہی میں اپنی لائف پوری آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے. اچھا، اب ایک یہ بڑا ایک معاشرے میں بھی جنرلی کانسیپٹ ہے کہ کون سی عمر ہے، وہ کون سی عمر ہے جس میں کہ آدمی یا عورت کو شادی کرنی چاہیے. بلوغت کو تو سب سمجھتے ہیں کہ آف کورس میچور پیوبرٹی کے بعد، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں پہلے سورہ نساء 4 اور 6 آیت ہے. وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک بلوغت کے بعد نکاح شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. بس جب تم ان کی سنجیدگی دیکھ لو یا سنجیدگی سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کی طرف ان کی مال ادا کر دو، اور تم اس کے یعنی ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. بس جو کوئی غنی یا امیر ہو بس اسے باز رہے، اور جو کوئی فقیر غریب ہو بس وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ کھائے. پھر جب ان کے طرف کے مال ادا کر دو بس ان پر گواہ لے لو، اللہ حساب لینے والا کافی ہے. اس میں یہ ہے کہ یتیم عورت لڑکی کے بارے میں ذکر ہے یا یتیم مرد، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم مرد ہو یا یتیم عورت ہو. اس والی آیت میں اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کس وقت اس کی شادی کرنی چاہیے. اس سے ہم بیس کو بنا کے ہم عام لائف میں سمجھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یتیم اگر کوئی آپ کے گھرانے میں یتیم کسی لڑکی کا یا لڑکے کا میں پرورش کر رہا ہوں، تو اس کو پہلے میں آزماؤں. کیا آزماؤں؟ کہ وہ سنجیدہ کیسی ہے، سنجیدہ کیسی مانوس کر جاؤں کہ سنجیدگی لڑکی، یعنی بلوغت کے بعد ہو رہی ہے بات، یعنی آفٹر شی از میچور، یعنی اس کو میچور کہہ رہا ہوں، سوری جوان ہو گئی، تو اس کی شادی ایک دم نہیں کر سکتے آپ. اس کو پہلے آپ آزمائیں، مرد ہو یا عورت. آزمانا کیا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کیا، عربی میں ہے رشدہ. رشدہ جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں سوبرائٹی، اردو لینگویج میں کہیں گے سنجیدہ. اب اس کو میں تھوڑا اور ذرا واضح کر دوں، سنجیدہ لفظ کیا ہے. سنجیدہ ایک خاص لفظ ہے، لیکن اس کے اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو بہت سارے معنی میں آپ کو تھوڑے سے معنی بتاؤں گا. یعنی وہ سنجیدہ وہ مرد یا عورت ہے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر اس کو سیلف کنٹرول ہے. سنجیدہ بتا رہا ہوں میں. عقل رکھنے والا، عقل بھی ہونی چاہیے اس کے پاس، دلیل، حجت اور منطق کو سمجھے. کوئی آدمی دلیل پیش کر رہا ہے تو اس کو سمجھے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے. صحیح فیصلہ کرنے پہ پہنچ سکے، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا، فضول خرچ نہ ہو، اور بڑھا چڑھا کر بات کو نہ پھیلائے. یہ ایک ورڈ کے اتنے سارے معنی ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی نہیں جاتی. ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس آدمی کا مال کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر رشتہ ہے تو آپ مال دیکھ رہے ہیں اس کا آدمی کا، اور آدمی کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. صحیح دیکھے، اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ بھی دیکھے وہ لڑکی سنجیدہ ہے. تو یہ آپ ماں باپ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر یہ دیکھیں وہ سنجیدہ ہو چکی ہے، سوبر ہے وہ،
سوبرائٹی ہے اس کے اندر، اور یہ سارے جو میں نے بات عقل رکھتی ہے، بات بوجھ کو سمجھنے لگی ہے، لاجیکل ہے، تو آپ یہ بڑھیں گے شادی کے لیے. اب ایک میں نے دیکھا ہے ایسی خواتین ہیں یا ایسے مرد بھی ہیں، میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں، کہ یقین کیجئے وہ 50 سال کے بچے ہیں، 50 سال سمجھ رہے ہیں آپ، 50 ایئرس کے بھی ان میں سنجیدگی نہیں ہے. بڑے ہو گئے، عمریں بڑی چلی جا رہی ہیں اور جناب ان میں سنجیدگی، ان میں یہ چیزیں کوئی کوالٹیز نہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، اور شادی ہو جاتی بھی یہ پرابلمز آتی ہیں. تو رشتوں کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھنا رشتہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کرتے، اپنے بیٹے کو بھی دیکھے سنجیدہ بھی ہے. خواہ کسی کی لڑکی وہ اگر سنجیدہ، اس کی زندگی خراب ہو جائے. تو سنجیدگی دیکھنا بہت، جس کے میں نے سوبرائٹی ہے وہ میں نے بتایا، فیصلہ کرنے کی، اس صحیح کی عقل بات کو سمجھنے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فضول خرچ نہ ہو، اس میں صحیح کرنے کا فیصلہ ہو، دلیل حجت و منطق کو سمجھے وہ، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جب تم یہ مانوس ہو جاؤ اس کی سنجیدگی سے، یعنی سوبرائٹی سے. اب یہاں تو مال کا ہے کہ اگر ایک فقیر آدمی ہے اور اس کی وہ پرورش کر رہا ہے تو وہ تو اس کو اللہ نے اجازت دی اس میں سے کھا سکتا ہے، اور جب اس شادی کے بعد یعنی اس میچورڈ ایج پہ پہنچ جائے تو اس مال اس کا لوٹا دو. یتیم عورت کا جو آپ پرورش کر رہے تھے، یتیم میری پرورش میں تھی، میں یتیم کی پرورش کرتا ہوں، میرے کو اس کا مال میرے پاس تھا، تو اگر میں فقیر ہوں تو اس میں خرچ کر سکتا ہوں اپنے اوپر کچھ، اور اگر میں امیر ہوں تو میں اس سے پرہیز کروں، اللہ حساب لینے والا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فرض کریے میں ماں باپ میں ہوں، میں ہی اپنی بچی پرورش کر رہا ہوں، تو یہاں یتیم کے بارے میں لکھا اس کا مال آپ اس کو لوٹا دیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر میں ماں باپ ہوں اور میری بیٹی ہے تو میں اس کو جو شادی پہ خرچہ کرتا ہوں، جو بھی میں نے اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، جو خرچہ کیا ہے، تو اس کا مال تو میں لوٹا نہیں رہا، اس کا جب میں مروں گا تو مال ملے گا، جب میں مر جاؤں تو یتیم ہوگی نا وہ. تو جو خرچہ بیٹی پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے شیئر میں سے وہ کٹ کر سکتے ہیں آپ. عورتوں کو لگے گا برا، لیکن فیکٹ یہ ہے ہم زبردستی مرد عورتوں کا جو حصہ ہے شادی پہ اتنا ماں باپ خرچہ کرتے ہیں، اور بیٹے کے 2 حصے، ایک عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن بیٹی کی لڑکے پہ تو خرچہ کیا جاتا ہے. لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں، اس پہ بے پناہ، اگر پیسے والے تو دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، جسے آپ جہیز کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں ہے، لیکن آپ کاٹ لیں گے. وہ اس کو آپ نے دے دیا ہے، بیٹے کو تو نہیں دیا، بیٹے تو کہنے لاؤ، تو یہ اس میں سے اس کے حصے شیئر میں سے کاٹا جا سکتا ہے. تو یہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میریجبل ایج میں ایک کون سی لڑکی یا لڑکا، دونوں کی بات کیجیے اس آیت میں، کہ کس طرح آپ نے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنی ہے سوبرائٹی اس میں، تو اس کا نکاح کریں.